السلام علیکم۔ 1980 کی دہائی میں جب میری نسل کے لوگ بچپن سے نوجوانی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو پاکستان میں گفتگو کا بنیادی موضوع افغانستان تھا۔ افغانستان سے آنے والے مہاجرین ملک کے ہر شہر میں دکھائی دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ کام انہی کے لیے مخصوص ہو گئے، جیسے لکڑیوں کا ٹال، کھدائی، بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ گرمیوں میں پہاڑوں اور سردیوں میں میدانی علاقوں میں سفر کرتے رہنا۔ افغان بچے عام طور پر اسکول کی بجائے مدارس میں پڑھتے تھے۔ جو پڑھ نہیں سکتے تھے وہ کوئی ہنر سیکھنے لگے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستانی نوجوان بھی شریک تھے۔ اس وقت پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی نوجوان افغانستان کی بنیاد پر ہی تقسیم تھے۔ کچھ کے نزدیک افغانستان پر حملہ پاکستان پر حملہ تھا اور کچھ اسے غیر ملکی لڑائی سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں ریاستی سطح پر افغانستان پر حملہ پاکستان پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ اس تناظر میں وہ لوگ جو افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کے خلاف تھے انہیں اکثریت غلط ہی سمجھتی تھی۔ اس لیے عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر قوم پرست جماعتیں غدار، کافر اور نہ جانے کیا قرار دی جاتی تھیں۔ اس پس منظر میں جب آج کے حالات کا اس وقت سے موازنہ کیا جاتا ہے تو ناقابل یقین فرق دکھائی دیتا ہے، اور آج کے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ 1988 اور 89 میں جب سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا تو افغان مجاہدین آپس میں ہی جھگڑ پڑے۔ گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود، جو پاکستان میں اساطیری کردار کے طور پر جانے جاتے تھے، حکومت کے لیے ایک دوسرے پر بم برسانے لگے۔ ان دونوں کی معاون پاکستان کی ISI ان کے درمیان صلح صفائی کی کوششوں میں فریق بن بیٹھی، اور اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا ایک الگ داستان ہے۔ 1990 کی دہائی کے دوسرے نصف میں ملا عمر کی قیادت میں طالبان اٹھے اور افغانستان کے افق پر چھا گئے۔ یہ افغانستان کی پہلی مقامی تحریک تھی جو بغیر کسی مدد کے قندھار سے اٹھی اور کابل تک جا پہنچی۔ پاکستان میں طالبان کو سمجھنے والے لوگ کم تھے، کیونکہ سوویت یونین سے جہاد کے وقت پاکستان کی ISI کی زیادہ توجہ افغانستان کے شمالی حصے یعنی پکتیا، قندوز، وادی پنجشیر، ننگرہار اور پکتیکا پر مرکوز تھی۔ جنوبی افغانستان یعنی قندھار میں مولوی محمد نبی محمدی کی تنظیم حرکت انقلاب اسلامی متحرک تھی، لیکن ISI کے لیے افغان جہاد میں مولوی محمدی کی حیثیت گلبدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی کے مقابلے میں کم تھی۔ مولوی محمد نبی محمدی چونکہ 1965 میں افغان پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے تھے، اس لیے سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد انہوں نے سیاسی حل پر زور دینا شروع کیا۔ 1993 میں مجاہدین کی حکومت بنی تو مولوی محمد نبی محمدی اس کے نائب صدر بنے۔ جب گلبدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی آپس میں لڑ پڑے تو محمد نبی محمدی اسے فساد قرار دے کر حکومت سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جماعت کے مجاہدین کو لڑائی سے منع کر دیا۔ یہی مولوی محمد نبی محمدی تھے جن کی قیادت میں ملا عمر نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ مولوی صاحب نے افغان مجاہدین کی خانہ جنگی کو فساد قرار دیا تو ملا عمر نے قندھار کے مدارس کے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس فساد کو ختم کرنے کی تحریک شروع کی، جسے طالبان کہا گیا۔ اس کے بعد قندھار افغان سیاست میں اہمیت اختیار کرتا چلا گیا۔ قندھار چونکہ کوئٹہ کے قریب ہے، اسی لیے امریکہ کے خلاف طالبان کی سرگرمیوں کا سیاسی مرکز کوئٹہ بنا رہا، جبکہ سوویت یونین کے خلاف مجاہدین پشاور کو اپنا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ پاکستان کو یہ سمجھنے میں کافی دیر لگی کہ طالبان اصل میں کیا ہیں، افغانستان میں قندھار کی اہمیت کیا ہے اور جنوبی افغانستان کے لوگ شمال سے کیسے مختلف ہیں۔ جب تک پاکستان کچھ سمجھ پاتا، ستمبر 2001 میں نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز پر حملہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان بھی بدل گیا۔ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ ہمہ گیر وابستگی بھی نہیں تھی جو افغان مجاہدین کے ساتھ رہی تھی۔ اس لیے جنرل پرویز مشرف نے جب طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بڑی مزاحمت نہیں ہوئی۔ البتہ سیاسی طور پر اس فیصلے کے باعث مذہبی جماعتوں کو پذیرائی ملی، کیونکہ افغانستان کے خلاف لڑنا اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا جتنا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی۔ پاکستان کا افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینا اتنا بڑا فیصلہ تھا جس نے رائے عامہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ طالبان اور افغانستان گلگت سے کراچی تک پاکستانی سیاست کا موضوع بن گئے۔ انہیں تقریباً وہی حیثیت مل گئی جو کسی زمانے میں مجاہدین کو حاصل تھی۔
اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہی کسی درجے میں افغان طالبان کے ساتھ پاکستانی اداروں کے کچھ تعلقات بنے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ کسی بھی وقت افغانستان سے نکل کر پاکستان کو اسی طرح الجھا سکتا تھا جیسے 1989 میں ہو چکا تھا۔ اس لیے طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعلقات رکھنا پاکستان کے لیے ضروری بھی تھا، مگر یہ تعلقات کبھی بھی وہ نوعیت اختیار نہیں کر سکے جو اس سے پہلے مجاہدین کے ساتھ تھے۔ افغان طالبان کو شکوہ تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف اور کئی دوسرے طالبان رہنماؤں کو بے عزت کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ یہ ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے افغان طالبان ہمیشہ محتاط رہے اور اپنے معاملات کو جہاں تک ممکن تھا پوشیدہ رکھتے رہے۔ خاص طور پر 2016 میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی پاکستان میں ہلاکت کے بعد تو سبھی کچھ بدل گیا۔ افغان طالبان کو افغانستان کی سیاست میں واپس لانے کے لیے سب سے پہلے صدر حامد کرزئی نے کوشش کی، مگر بیشتر طالبان رہنماؤں کا خیال تھا کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کی بجائے براہ راست امریکہ سے بات کریں گے۔ آخر کار 2013 میں افغان طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھول لیا اور یہیں سے امریکہ کے ساتھ ان کی براہ راست بات چیت ہونے لگی۔ اس دفتر کی وجہ سے افغان حکومت غیر متعلق ہو کر رہ گئی اور پاکستان کی کچھ معاونت کے ساتھ 2020 میں امریکہ کے ساتھ طالبان نے حتمی معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق امریکہ نے کچھ ضمانتیں افغان طالبان سے لیں، مگر کوئی بھی ملک ضامن کے طور پر اس معاہدے میں شامل نہیں ہوا۔ یہ معاہدہ 1988 کے افغان جہاد کو ختم کرنے والے جنیوا معاہدے سے بالکل مختلف تھا۔ جنیوا معاہدے میں افغان مجاہدین فریق ہی نہیں تھے، اس کے فریق پاکستان اور افغانستان تھے، جبکہ سوویت یونین اور امریکہ ضامن تھے۔ دوحہ معاہدے میں طالبان نے یقینی بنایا کہ اس کے صرف 2 فریق ہوں۔ یہی ہوا، امریکہ نے انہیں فریق مان کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس پر دستخط کے ساتھ ہی افغانستان میں اشرف غنی حکومت کا کام تمام ہو گیا اور طالبان پاکستان کے اثر سے نکل کر براہ راست امریکہ سے بات چیت کرنے کے قابل ہو گئے۔ افغان طالبان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے خود کو پاکستان سے الگ ایک خود مختار تنظیم کے طور پر منوا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی حکومت سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ افغان طالبان نے پہلے سے ہی مختلف شعبوں کے کمیشن بنا رکھے تھے جنہوں نے کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ 15 اگست 2021 کو صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور 30 اگست 2021 کو امریکہ نے افغانستان چھوڑ دیا تو افغان طالبان حکمران بن گئے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا بھر کے خفیہ ادارے اس کا اشارہ تک نہ پا سکے۔ مجھے اس وقت افغانستان میں موجود پاکستان کے سفارتکاروں نے بتایا کہ یہ سب ان کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ یہ صورتحال غیر معمولی تھی اور طالبان کے عزائم کا پاکستان سے بھی پوشیدہ رہنا اس وقت ISI کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا۔ اس لیے جب افغان طالبان اپنی حکومت بنا رہے تھے تو اس وقت کے DG ISI کابل پہنچے اور وہاں ان کی تصویر عالمی بحث کا موضوع بن گئی۔ اس تصویر نے کسی درجے میں عالمی سطح پر دوبارہ یہ تاثر پیدا کیا کہ پاکستان اب بھی افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہ تاثر کتنا درست تھا، اس بارے میں ابھی صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی شکل دینے کی کوشش شروع کر دی۔ حکومت سنبھالنے سے پہلے ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنیادی طور پر سلامتی کے اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے تھے۔ حکومت میں آ کر وہ انہیں سیاسی شکل دینا چاہتے تھے۔ ان کی یہ کوشش پاکستان کے نظام میں اچھی نہیں سمجھی گئی۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان کے دہشت گرد بھی مقیم تھے جو افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے تھے۔ افغان طالبان اس معاملے کو سلجھانے کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے جس میں ان لوگوں کی پاکستان میں دوبارہ آباد کاری بھی ایک تجویز کے طور پر زیر بحث تھی۔ افغان طالبان پاکستان اور کالعدم TTP کے درمیان ضامن بننا چاہتے تھے جو پاکستان میں قابل قبول نہیں تھا۔ جنرل فیض حمید جب تک ISI کے DG اور کور کمانڈر پشاور رہے، افغان طالبان سے کچھ نہ کچھ رابطہ بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ 2023 کے وسط میں یہ رابطے ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے کیونکہ پاکستان نے دہشت گردوں کی افغان سرزمین پر موجودگی کو برداشت کرنے سے
صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ افغان طالبان اسے سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ سوچ کے اس فرق سے پاک افغان تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا، حکومت نے تلخ بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ حالات میں بگاڑ مسلسل ہونے لگا تو چین نے مئی 2025 کو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بیجنگ بلا کر معاملات درست کرنے کی کوشش کی۔ عارضی طور پر بات آگے بڑھی، دونوں نے اپنے اپنے سفارتی دفاتر کو باقاعدہ سفارت خانے کا درجہ دینے کی بات کی، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہو گئے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا اکتوبر میں 6 روزہ دورہ بھارت اور ان کی وہاں پذیرائی نے پاکستان کو مستقبل میں افغانستان کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے دورے کے دوران ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ مسلح تصادم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پہلی بار دونوں ملکوں کی مسلح افواج 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات آمنے سامنے آئیں اور اس جھڑپ میں پاکستان کے 23 سپاہی شہید ہوئے، جبکہ پاکستان نے جواباً افغانستان کی 21 چوکیاں قبضے میں لے لیں اور 200 سے زائد مسلح افغان فوجیوں اور ان کے ساتھ لڑنے والوں کو مار ڈالا۔ 15 اکتوبر کو دوبارہ بلوچستان میں جھڑپیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں افغانستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تادم گفتگو قندھار اور کابل میں بھی پاکستان نے کچھ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کے ساتھ جنگ کا امکان پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں رہا، مگر حالیہ تصادم کے بعد شاید پاک افغان جنگ بھی کم از کم خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی۔ تصادم کا یہ ماحول دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات محض حکومتوں کے مرہون منت نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی گہرے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ جنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مشرق میں بھارت پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو افغان حکومت بھی اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ یوں پاکستان کو بیک وقت مشرقی اور مغربی محاذ پر لڑنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی کسی بھی صورت سے بچنے کے لیے افغانستان سے مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکل آئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ طالبان کی حکومت کو مضبوط کرے گی اور وہاں وسیع البنیاد حکومت کے امکانات بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ان سبھی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں مشاورت کا دائرہ کچھ وسیع کیا جائے اور اس میں ان سیاستدانوں کی بات بھی سنی جائے جو اس حوالے سے کچھ مختلف سوچتے ہیں۔ ہاں، افغانستان کے جغرافیے کی تبدیلی اگر مطلوب ہے تو پھر یہ تصادم یہاں رکے گا نہیں اور کئی شکلوں میں اپنے اثرات پیدا کرتا رہے گا۔ شکریہ۔